آپ کیا بتائیں گے بیعت اور صلح کیا ہے؟ آپ کے پرکشے میں نے اس دن ہی اتار دیے تھے جس دن آپ نے ٹوٹی پھوٹی عربی بولی تھی. سعودی عرب میں بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے نا ان کی غلامی کرتے ہوئے بڑے عربی دان بن رہے تھے. جب میں نے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی نا تو آپ کو پتہ چلا آپ نے رٹے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی رٹا شٹا نہیں لگایا ہوا. آپ ایک بریلوی قبر پرست اور ایک بدعتی لوگوں میں شامل ہو. بدعتی ہو تم لوگ، بریلوی قبر پرست. تم ہمارے ساتھ کیا بات کرو گے؟ مواحدوں کے ساتھ بات کرتے ہو، مجاہدوں کے ساتھ بات کرتے ہو، رسول اللہ کی احادیث کو حجت ماننے والوں کے ساتھ بات کرتے ہو، خلفائے راشدین کی بیعت کرنے والوں کے ساتھ بات کرتے ہو. جس معاویہ کے دفاع میں کھڑے ہو اسے حضرت علی نے خارج البیت اور معزول اور واجب القتل قرار دیا. تمہاری یہ اوقات ہے ہم سے بات کر سکو؟ اوقات ہے تمہاری؟ تم تو 2 لفظ حدیث کے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم جرح و تعدیل پر بات کرو گے میرے ساتھ؟ جاؤ میرے پائے کا کوئی عالم لے کر آؤ، وقت نہ باقی ضائع کرو میرا. معزولیت کا معاملہ رہا تو معزولیت میں صحابہ کرام مولا علی کے زمانے میں پہلے اللہ کے رسول نے خود کئی صحابہ کو معزول کیا عہدوں سے. تو یہ معزولیت کا جو مسئلہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے. اس کا ہمارے کسی کی صحابیت سے مجروح نہیں ہوتی، کسی کے صحابیت سے وہ یعنی خارج صحابی نہیں ہوتا. یہ مسئلہ الگ ہے. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ میرے معاویہ کہ جو ہے نا وہ صحابیت و صحابی ہیں یا نہیں. خطا ہونا صحابہ کرام سے، یہ تو قرآن کریم میں صحابہ کرام کی خطائیں گنوائی ہیں. قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کی خطائیں موجود ہیں. تو کیا ہم اس کا مطلب ہے سارے صحابہ؟ اور میں آپ کو صرف اگر حدیث سے اخذ کرنا ہے نا تو میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر جناب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے ٹھنڈی سردی ٹھنڈک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو جائے اور کفار کا جائزہ لے جنگ کے دوران، جائزہ لے کے وہ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت علی بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، تمام صحابہ موجود ہیں. ایک صحابی بھی نہیں گیا حضور کے حکم کی کسی نے تعمیل نہیں کی. اب ایک حدیث سے ذرا اخذ کرو آپ. اب آپ کیا کہ سارے صحابہ جناب وہ صحابی نہیں رہے. او بھائی آپ ایک روایات کچھ پڑھ کے آپ کیا صحابہ کرام کے بارے میں تان کر رہے ہو؟ اس طرح کی باتیں آئیں گی. میں آپ کو بتایا نا ابھی صرف آج میں نے ایک روایت پر گرفت کی ہے. اگر یہ آپ نسبیت کو پروموٹ کر رہے ہو، یہ تو میں ڈر سے یہاں پر وہ باتیں نہیں کر رہا اس طریقے سے، ورنہ یہاں پر پھر جو نسبی ہے نا یہ جو آج کے جدید کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں تو ان کو یہ روایتیں مل گئیں تو وہ تو جناب نسبیت کو پروموٹ کریں گے. ورنہ روایات تو میں پڑھ سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت علی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں علی تم نے یہ کام کبھی نہیں کرنا، اور حضرت علی وہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں کتابیں. او میرے بھائی یہ اس طریقے نسبیت پروموٹ مت کرو خدا کے لیے. جو حق سچ کے سنت نے علماء نے بیان کیا ہے اسی کو بیان کر رہا کرو. ہوں نا حسن ابن ٹھیک علی ہے، بہت کو، شکریہ. جس طرح اللہ کے نبی نے صلح کی ہے معاویہ کے مشرک باپ سے. معاویہ بھی اس وقت مشرک تھا. جب نبی کو تم ڈیفینڈ کرو گے اس طرح، حضرت عمر جیسی شخصیت اللہ کے نبی سے اعتراض کر رہی تھی کہ آپ کیوں ان سے صلح کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا مجھے اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کا حکم نبی کو تھا نا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہی حکم اللہ کا موجود ہے قرآن میں حسن ابن علی کے سامنے کہ جب صلح کا معاملہ ہے تو صلح کر کے لوگوں کو بتا دو. ہونا وہی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں قدرتوں والی صلح ہے، جس طرح معاویہ کے ابے نے کی تھی. حسن ابن علی کا صلح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت رضوان میں صلح کرنے کے مترادف ہے. معاویہ کا صلح کا معاہدہ توڑنا اس کے ابے کی طرح صلح کا معاہدہ توڑنے کے مترادف ہے. تم پہلے حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہو کے معاویہ کو معزول باغی واجب القتل تسلیم کرو، پھر ہم صلح پر گفتگو بھی کریں گے. ایک جگہ چھوڑتے دوسری پر بھاگتے ہو. جب ہم کہتے ہیں صلح ہونے کے بعد پھر یزید کو صحابہ پر مسلط کیوں کیا، پھر تم بھاگتے ہو حضرت علی کی طرف. کبھی علی کبھی حسن، فٹ بال بنا کے رکھا ہوا تم نے. اللہ کے نبی نے یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے معزول کیا، انہوں نے آگے سے بغاوت کر دی، انہوں نے معزولیت کو تسلیم کیا. تم کہو کہ معاویہ وہ معزول گورنر ہے جس نے اس معزولیت کو تسلیم نہیں کیا، خلیفہ راشد کے خلاف چڑھ دوڑا. یہ تسلیم کرو. معاویہ کا دفاع کرنے آئے ہو، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی قرآن نہ حدیث، نہ کوئی عربی عبارت پڑھ سکتے ہو، نہ کوئی حدیث پڑھ سکتے ہو، نہ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہو. میں بار بار قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہم لا یشبع اللہ بطنا. اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا مَا تَقْتَلُ كَفِيدُ الْبَاغِيَ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الخلافۃ من بعد ثلاث ثم تكون ملكا عضودا. حضرت علی نے کہا اللہم علیک بمعاویہ واشیائہ. اور میں تمہیں حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. قرآن کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کی آیتوں کی مخالفت کر رہا ہے معاویہ یزید کا ابا، حدیثوں کی مخالفت کر رہا ہے معاویہ یزید کا ابا، خلیفہ راشد سے بغاوت کر رہا ہے معاویہ یزید کا ابا. ٹھیک ہے جی، تم مجھے کچھ بتا ہی نہیں آتے رہے. ہیں بخاری پہ آ جاتے ہیں. میں دکھاتا ہوں کہ مناقب قائم کرنے کا مطلب کیا ہے. آپ اس کا معنی کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب آپ اصول دین کی روشنی میں مناقب یعنی فضائل کا باب قائم کر کے فضیلت بیان کرنا، اس کے اوپر آپ اپنا جناب تعریف کرو اس کی. میں دکھاتا ہوں صحیح بخاری کتاب المناقب،
اس کے اندر چیپٹر قائم کرتے ہیں ذکر و ابن عباس، ذکر و امیر معاویہ، ذکر و طلحہ و زبیر وغیرہ وغیرہ، سارے صحابہ کے نام ذکر کے ساتھ. یہ امام بخاری کا اصول ہے، اسلوب ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اوپر چیپٹر آ گیا مناقب کا، کتاب کا نام ہو کتاب المناقب، اور اس کے اندر باب ہوں کہ امیر معاویہ کا ذکر ہے، حضرت عبد العباس کا ذکر، اس طریقے سے وہ چیپٹر قائم کرتے ہیں. تو محدثین جب کسی کے لیے چیپٹر قائم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدث اس کو اس قابل سمجھتا ہے تو اس کے لیے چیپٹر قائم کر رہا ہے. حضرت عباس کے بارے میں چیپٹر قائم کیا، طلحہ و زبیر کے بارے میں کیا، اور امیر معاویہ کے بارے میں کیا. تو اب جناب آپ مجھے بتاؤ گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب کی کتاب کے اندر، بخاری کے اندر، یہ ذکر و ابن عباس اور امیر معاویہ کے جو چیپٹر قائم کیے ہیں، کیا یہ ان کی فضیلت کے لیے نہیں تھے؟ آپ مجھے بتاؤ، اس میں دلیل دینی ہوگی. میں تو آپ کو صحیح بخاری ہی دکھاؤں گا، صحیح بخاری میں چیپٹر قائم کر کے پھر بطور دلیل اوپر حدیث لانا. تو امام بخاری کے بارے میں کیا، اس کے بخاری تو یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ مناقب ہے، اور مناقب کے اوپر یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ دلیل ہے میرے پاس. تو کہ محدث کسی مسئلے میں رفع دین کرنے کے مسئلے میں رفع دین کا جب چیپٹر قائم کریں گے امام بخاری اور نیچے ایک روایت لے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ ثابت ہے، امام بخاری اس کی قائل ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی چیپٹرز ہیں جن کو انشاءاللہ امام بخاری کے ہی اندر بخاری سے ثابت کروں گا. امام بخاری صرف ایک حدیث لاتے ہیں اور وہ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور محدثین کا کیا عقیدہ چیز ہے؟ جب میں مطلب تمہیں باب میں حضرت ہوا علی کرتا کرم ہے. اللہ وجہ کے فتوے کی طرف لے کے آتا ہوں تو تم بھاگتے ہو معاویہ کا ذکر آ گیا. جب تم میں معاویہ کا ذکر پر معاویہ کے پرکشے اڑاتا ہوں تو تم آئے تو صلح حسن پر. جب میں صلح حسن پر معاویہ کے ابے کی مثال دے کر رسول اللہ کی صلح کی بات کرتا ہوں تو اس کے معاویہ کی صلح پر پرکشے اڑاتا ہوں تو تم بھاگ کے چلے جاتے ہو روایات کے اوپر. اور تم انسان ہو کہ کیا ہو؟ ایک جگہ پر ٹک کر بات کرو. پہلے مانو حضرت علی کے فتووں کو مانو، اس کے بعد حضرت حسن کے فتووں کے اوپر آ جانا. اس سے پہلے اللہ کے نبی کے فتوے کو مانو. اللہ کے نبی نے بد-دعا زدہ قرار دیا ہے، مسلم شریف کو آگ لگا دو اگر نہیں ماننی. بخاری میں معاویہ خود خلفائے راشدین سے بہتر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اگر نہیں ماننا بخاری کو آگ لگا دو. قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. قرآن کی آیت کو نہیں مانتے تو دار اسلام سے بھاگ جاؤ. تم نہ قرآن کو مانتے ہو، نہ حدیث کو مانتے ہو، نہ خلفائے راشدین کو مانتے ہو، نہ امام الوقت خلیفہ راشد کے فتوے کو مانتے ہو، اور تم حضرت حسن کو پیسے لے کر صلح کرنے والا بار بار کہہ رہے ہو. تو تم یہ اعلان کرو کہ حضرت حسن کو تم پیسے کا لالچی مانتے ہو. میں حضرت حسن کا دفاع کر کے بتا دیتا ہوں. چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تم لوگوں کی منافقت کو میں اندر سے کریت کر باہر نکالوں گا. ماں نے وہ ناسبی پیدا نہیں کیا جو اس زمین کے سینے پر چلتے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو باطل ثابت کر دے، حضرت حسن کو پیسوں کا لالچی ثابت کر دے، معاویہ کو حق پر ثابت کر دے. معاویہ کو حق پر ثابت کرنے والا نہ کوئی محقق، نہ کوئی محدث، نہ کوئی اذلہ اربعہ میں سے، نہ اولیاء کرام میں سے، نہ کوئی شاعرین قرآن میں سے، نہ کوئی شاعرین حدیث میں سے، کوئی ایسا ماں نے بچہ پیدا نہیں کیا جو معاویہ اور یزید اور بلوار کو حق پر ثابت کر کے ہماری نظروں سے بچ جائے. ہم اس کے پرکشے اڑا کے رکھ دیں گے. سامنے تو آیا کسی کی ماں نے یہ جرت کی ہو کہ ایسا بچہ جو ہے نا اپنی اندام نہانی سے نکال. یہ آپ کا اپنا استدلال ہے، میں اٹھا کر کے آپ کے منہ پہ ماروں گا. جب آپ خفاجی کا استدلال نہیں لیتے تو آپ کا تو میں خفاجی آپ سکون ہوتے ہو. جب خواجی کو آپ نے نام بگاڑا خواجی کا تو علامہ خفاجی اس پر تم سے زیادہ علماء اہل سنت اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے ان کی تعریف کی ہے. جب خفاجی تیرے ان کا اتحاد تیرے قبل قبول نہیں ہے تو تجھ جیسی شکل کا تو میرے سامنے قبل قبول ہے بھی نہیں. تجھے تو میں لتر ماروں گا پھر، ٹھیک ہے. تیرا پھر تو کیا بخاری سے استدلال کر رہا ہے کہ ذکر کے نعوذ باللہ تو یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ ذکر تو بخاری نے کیا ہے، ابن عباس کا ذکر کیا ہے اسی بخاری کے اندر. وہ ذکر ایک لفظ ذکر کیا ہے کہ ذکر امیر معاویہ کے اب جو ہے امیر معاویہ کا ذکر اب رضی اللہ لکھتے ہیں ساتھ میں، اور ساتھ میں کس کا ذکر؟ ابو سفیان کا ذکر. ساتھ میں کس کا ذکر؟ جناب طلحہ و زبیر کا ذکر. تو ذکر کا لفظ استعمال کرنا یہ ان کا طریق ہے. حضرت عباس کے ساتھ بھی انہوں نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ چیپٹر کون سا ہے. بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کا چیپٹر ہے، کتاب الاذان کا چیپٹر ہے، اسی طرح کتاب المناقب کا چیپٹر ہے. فضائل کے چیپٹر میں کسی کا نام کا باب قائم کر دینا اگر تیرے نزدیک فضیلت نہیں ہے بخاری کے متعلق تو میرے خیال میں تجھے الٹا لٹکا کر کے تیری چترول کرنی چاہیے. کے پیچھے کھڑا ہوں یا کسی خواجی کے پیچھے کھڑا ہوں. میرے پاس امت کے بڑے بڑے امام اہل سنت کے امام اربع معاویہ بن سفیان کو حق پر نہیں جانتے، اس کو باغی مانتے ہیں. میں تمہیں احناف کی فتاوی کی کتاب سے ثابت کر دوں گا، امام جرجانی سے، صاحب ہدایہ سے، ملا علی قاری سے، نین الاوطار سے، میں تمہیں ہر کتاب سے ثابت کر دوں گا. وَأَمَّا الْمَعَوِيَةَ فَبَغَاؤُ جب سلطان الجائر کا ذکر ہوتا ہے احناف کے بڑے بڑے فتاووں میں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں جو فتاوی عالمگیریہ سے ثابت کر دوں گا، میں تمہیں بدایع والنہایہ سے ثابت کر دوں گا، میں تمہیں فتوے کی ہر اس کتاب سے ثابت کر دوں گا جو مقالات کی کتابیں ہیں جو پڑھ کر علماء بنتے ہیں کہ سلطان الجائر سے جب ظالم بادشاہ سے جو ہے نا
تنہا اور ظالم بادشاہ سے جب جو ہے نا عہدہ لینے کا وقت آیا تو اس پر معاویہ کا ذکر سب سے پہلے آیا. کہاں بیٹھے ہو تم لوگ اپنا جو گندا ناسبی کا مسلک ظاہر کرو. تم کسی بدعتی بریلوی میں سے ہو, میں تمہارے بدعتی بریلویوں کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ حق پر نہیں تھا, معاویہ بغا پر تھا, سلطان الجائر تھا, ظالم امام بادشاہ بخاری تھا. نے کوئی فضیلت نہیں ملی. یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر حلالی ہے نا, اگر واقعی حلالی ہے تو اس بات پہ دلیل دے کہ امام بخاری نے کہاں کہا ہے کہ معاویہ کے متعلق ہماری کوئی فضیلت نہیں ملی. وہ معاویہ کتاب الفضائل کے اندر امام بخاری کے ذکر جب کرتے ہیں وہ ابن عباس کا ساتھ ذکر کرتے ہیں امیر معاویہ کا, اور امیر معاویہ کا چیپٹر قائم کر کے دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ فقیہ ہیں اور فقیہ ہونا فضیلت ہے. آپ کہو فقیہ ہونا فضیلت نہیں ہے, اور ہمارے محلے کے عالم دوران محلے میں اگر کوئی مفتی ہو تو اس کی وہ فضیلت ہے ہم کے اوپر. تو صحابہ کرام میں ایک فقیہ ابن عباس کہہ رہے ہیں, اور سند صحیح کے ساتھ دوسری روایت موجود ہے, امام بہقی لاتے ہیں کہ امیر معاویہ عالم ہیں, ہم سے بڑے عالم ہیں. اور کیا عباس کی سے اپنے آپ سے بڑا عالم معاویہ کو کہہ رہے ہیں, اور تیرے سامنے کوئی فضیلت نہیں ہے, اور تجھے تو الف و بے کا نہیں پتا, تو مناظر بنا پھرتا ہے وہ جناب شیعہ کی طرف سے. اور شیعہ میں تو پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں, شیعہ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, لیکن تیرے جیسا بندہ میں نے دیکھا بھائی. اور اگر تجھ جیسے لوگ شیعہ کے سردار رہے نا تو ملا باقر ایمرجنسی جو ہے وہ قبر میں بھی روئے گا. یار تو آرام سے بیٹھ, مرزا سے متاثر تھا. میں حضرت علی سے متاثر ہوں جو معاویہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع ہوں جو معاویہ کو بددعا دے رہے ہیں. میں عمار یاسر سے متاثر ہوں جو معاویہ کو 90 سال کی عمر میں قتل کرنے آ رہے ہیں. میں ابن خزیمہ سے متاثر ہوں, بدری صحابی سے, جو معاویہ کے قتل پر معاویہ کو قتل کرتے کرتے شہید ہو گیا. میں حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ سے متاثر ہوں جو معاویہ کے ساتھ قتال کر رہے ہیں. تم کیا بات کرتے ہو؟ میں متاثر ہوں بڑے بڑے تابعین سے, میں متاثر ہوں محدثین سے جو معاویہ کو باغی کہہ رہے ہیں, میں متاثر ہوں محققین سے جو معاویہ کو جو ہے نا واجب القتل جان کر اس کو حق سے خارج کر رہے ہیں. میں متاثر ہوں تمام اولیاء کرام, ان شاعرین اسلام سے جو معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں مان رہے. تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ خفاجی بواجی میرے سامنے لا رہے ہو, پرکشے اڑا کے رکھ دوں گا تمہاری زندگیت اور تمہاری یزیدیت کی. تب تو پھر باقی بتائیں, میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ محمد بن نے کہا ہے خود کہ 28 روایتیں ایک بھی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو دوسری بات بتائی ہے کہ جناب یہ تقل الفیض الباغیہ متعلق امام بہقی کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا تقل الفیض الباغیہ, یہ بخاری نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. بخاری نے کیا کیا ہے؟ بخاری نے ان کا ذکر نہیں کیا, اور دیگر ائمہ نے, امام حمیدی وغیرہ نے اور امام دمشقی وغیرہ نے, بڑے بڑے محدثین نے کہا ہے. بلکہ آپ چھوڑا علامہ اجلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو مسعود نے کہا کہ جو اہل شام کو کہے, جو اہل شام کو باغی کہے وہ کون ہے؟ وہ کسی کشتی کی اولاد میں سے ہے. میں کتاب اسقاط پیش کروں, کسی کشتی کی اولاد سے ہے. بات یہ ہے کہ آپ سمجھے نہیں ہو. اگر اس روایت سے اگر یہ مراد آپ لوگے, وہ روایت تو اس کے اندر, اچھا اس روایت سے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. کیوں؟ امام بخاری اور دیگر ائمہ اس روایت کو قطعی ثبوت مان ہی نہیں رہے. اس کے تو متن میں اضطراب ہے. جب متن میں اضطراب آ جائے اور روایت کی دلالت ظنی ہو جاتی ہے, اور ظنی و ثبوت سے کسی صحابی کو باغی کہنا ثابت نہیں ہو سکتا, یہ رسول کے خلاف ہے. جی دونوں طرف سے اجتہاد ہو گیا. کہاں اجتہاد ہو گیا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علی حق پر ہوں گے, اللہ کے نبی کے مقابلے میں دوسروں کو حق پر قرار دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر جنگ میں علی حق پر ہوں گے. تو جب علی حق پر ہے تو سامنے والا کیسے حق پر ہو گیا؟ جاہلو, اللہ کے نبی کی رسالت اور غیبی خبروں کے اوپر بہتان باندھتے ہو, جھوٹے ہو, کذاب. امام بخاری سے لے کر کتب ستہ کے ہر محدث محقق نے لکھا ہے وہ عمار تقتل کفیۃ الباغیہ. یہ متواتر حدیث ہے. متواتر کا مطلب پتہ ہے؟ متواتر کا انکار کرنے والا تو حد کفر تک پہنچ جاتا ہے. تم تو دار اسلام سے خارج ہونے کے کونے پر کھڑے ہو, رسول اللہ کی متواتر حدیث کے منکر ہو. تمہارے ساتھ تو معاویہ جیسے باغی کے اوپر کیا گفتگو کرنی ہے؟ تمہارے ساتھ تو حجت حدیث پر بات ہونی چاہیے. تم منکرین حدیث ہو, تمہارے ساتھ تو حجت حدیث پر پہلے گفتگو ہونی چاہیے. تم تو رسول اللہ کی واضح جو متواتر حدیث ہے اس کا انکار کرتے ہو. معاویہ کے دم چلے, معاویہ کو بچانے کے لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کا انکار کرو گے جس پر خود معاویہ جس کا انکار نہیں کر سکا. اللہ کی لعنت اور رسول اللہ کی حدیثوں کے منکرین کے اوپر. اچھا, تو عمار کے قتل والی جو روایت ہے وہ ظنی ثبوت ہو گئی, کیونکہ اس کے متن کے اوپر جو ہے نا دو طرح کی رائے آ گئی ہیں. اب جب متن میں ایک صحیح سند روایت جس کی سند متواتر بھی ہو, اس کے متن میں اضطراب آ جائے تو اس کی کئی ایک مثالیں میں صحیح بخاری سے دے سکتا ہوں کہ صحیح بخاری میں اور روایتیں بھی ہیں جن کے متن میں شدید اضطراب ہے, اور یہ مضطرب روایت کی جو دلالت ہوتی ہے وہ ظنی ہو جاتی ہے, اور ظنی و ثبوت دلیل کے ساتھ کسی حلال و حرام یا تفسیق و تذلیل اور ایمان و کفر کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ شیعہ سنی اس میں متفق ہیں. اچھا,
اب اس روایت کو اگر آپ مان بھی لیں تو اب پکی والا جواب یہ ہے کہ اس معاملے کے ہونے کے بعد حسن نے ان سے صلح کی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ باغی فاسق اور فاجر ہوتے، باغی فاسق اور فاجر کے ساتھ صلح کرنے والا خود باغی اور فاسق اور فاجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.